بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع کہ جو صفائی ہے، بالوں کی صفائی، زیر ناف بال، بغل کے بال، ان کو کس طرح کاٹنا چاہیے، کیسے کاٹنا چاہیے، ان کی مدت کیسی ہے، ان کے کتنے دن بعد انسان گنہگار ہوتا ہے، اور سب سے بہتر اور سب سے اہم دن کون سا ہے کہ جس دن اس کا صفائی کا کرنا زیادہ اجر و عظیم اور اجر و ثواب ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہی آپ کو بتانے والا ہوں کہ صفائی کس دن کرنا سب سے بہتر ہے، یعنی کہ بالوں کو، اور عورت اور مرد کے بال جو ہیں کس دن ان کو کاٹنا افضل ترین دن ہے، کتنے دن بعد کاٹنا چاہیے، یہی آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، کہ اگر انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اگر انسان پاکیزہ رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ جو بال ہیں ان کو صفائی کرنی، زیر ناف بال، بغل کے بال، ان کو کتنے دن تک آپ اگر نہ کاٹیں تو گنہگار ہوں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ جو ہیں 7 دن کے بعد کاٹیں۔ سب سے بہترین عمل، زیادہ اجر و ثواب والا عمل یہ ہے کہ آپ 7 دن کے بعد ضرور کاٹیں، یعنی کہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے بڑا ہی افضل ترین دن ہے، کہ جمعہ کے دن اگر ہم صفائی کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے فرمایا کہ اگر 7 دن کے بعد نہیں کاٹ سکتے تو 15 دن کے بعد کاٹ لیجئے۔ اگر 15 دن کے بعد بھی ٹائم نہیں لگا تو 40 دن سے پہلے اس کو صاف کر لیجئے۔ زیر ناف بال اور بغل کے بال ان کو لازمی کاٹیے، کہ ان سے انسان کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اگر نہیں کاٹتا۔ تو یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 40 دن سے اباؤ وقت ہو جاتا ہے، 40 دن سے زیادہ کا وقت ہو جاتا ہے تو انسان گنہگار ہوگا۔ تو لہٰذا پیارے ساتھیوں، کوشش کریں کہ جو مرد حضرات ہیں یہ 7 دن کے بعد کاٹیں، جو شادی شدہ حضرات ہیں، کہ آپ جتنی جلدی زیر ناف بال اور بغل کے بال کاٹیں گے آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ 7 دن کے بعد کاٹیں گے آپ کی قوت مردانگی بڑھے گی، اور کوشش کریں کہ بلیڈ کے ساتھ بلیڈ استعمال کریں۔ مرد بھی پاؤڈر استعمال کر سکتا ہے لیکن اس سے منع قرار دیا گیا ہے کہ آپ بلیڈ کا استعمال کریں، ریزر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو عورت کے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا عورت اس طرح کے ساتھ صفائی کر سکتی ہے؟ عورت کو اس طرح کے ساتھ صفائی کرنے سے منع قرار دیا گیا ہے کہ عورت کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ پاؤڈر کا استعمال یا کوئی اور وغیرہ چیز استعمال کرے۔ عورت کو اس طرح سے منع کیا گیا ہے۔ عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ 15 دن کے اندر صفائی لازمی کرے۔ باقی جو ہے اللہ رب العزت پاکوں کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس طرح کا استعمال کرنے سے عورتیں پرہیز کریں، پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کر لیں۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن مسلمان کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ 7 دن کے اندر، 7 دن یعنی جمعہ سے جمعہ کے دن ضرور صفائی کرے، اپنی مونچھوں کو تراشے، اپنے بغلوں کے بالوں کو تراشے، اور اپنے زیر ناف بال جو ہیں ان کو کاٹے۔ صفائی کا خاص خیال رکھے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اس کی بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا کریں، کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے کن لوگوں کو کہ جو پاک صاف رہنے والے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی موقع ملے پاک صاف رہیں اور صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور زیر ناف بال جو ہیں 15 دن سے اوپر ان کو مت جانے دیجئے۔ 15 دن سے اباؤ اگر مرد کے ہو جائیں
गुनहगार तो 40 दिन से ऊपर होगा, लेकिन ज़रूरी है कि शादी शुदा हजरात 15 दिन से पहले ज़रूर इनको काटें और उस तरह का इस्तेमाल करें, ब्लेड का इस्तेमाल करें कि जिससे क़ुव्वत मर्दानगी बढ़ती है कि अगर ज़्यादा देर बाद इंसान बाल काटता है तो इंसान से बदबू आना शुरू हो जाती है, इंसान किसी न किसी बीमारी के अंदर ज़रूर मुब्तला हो जाता है। अल्लाह हम सबको इससे पाक साफ़ रहने की तौफीक अता फ़रमाए, हज़ूर अलैहिस्सलाम के अस्वाए हुस्ना पर अमल करने की तौफीक दे। तो ज़रूर इसको अपने तमाम बहन भाइयों तक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्त अहबाब इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।